کبھی زمانہ قدیم میں ایک ایسے گاؤں کے کنارے ایک قدیم پر اسرار محل کھڑا تھا، جس کے ارد گرد سبز جنگل، نیلے جھیلیں اور جادو بھری فضائیں تھیں۔ لوگ اس محل کے قریب جانے سے ڈرتے تھے، کیونکہ کہتے تھے کہ وہاں ایک ڈراؤنا درندہ رہتا ہے جس کی آنکھوں میں روشنی کم اور تنہائی زیادہ ہے۔ مگر وہ درندہ کبھی دراصل برا نہیں تھا، وہ ایک انسان تھا جس کا نام ایرن تھا، اور جو ایک غلطی کے باعث ایک بدصورت درندے میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ اسی سلطنت کے دوسرے کنارے پر ایک نرم دل، حسین مگر نہایت سادہ لڑکی رہتی تھی، جس کا نام تھا ایلیانا۔ خوبصورت مگر عاجز دل والی لڑکی۔ ایلیانا کو گاؤں والی خوابوں والی لڑکی کہتے تھے، کیونکہ وہ ہمیشہ کسی اور دنیا کی خواب دیکھتی، جہاں محبت خود غرض نہ ہو، جہاں حسن صرف چہرے پر نہیں بلکہ دل میں بستا ہو۔ ایلیانا کے والد لارن ایک علم دوست شخص تھے۔ ان کا چھوٹا سا کتابوں کا گھر شہر کی آخری گلی میں تھا، جہاں وہ پرانی کتابیں بیچا کرتے۔ ایک دن لارن اپنے گاؤں سے دور کسی بڑے شہر کی طرف گیا تاکہ کچھ خاص کتابیں خرید سکے، مگر راستے میں جنگل میں طوفان آ گیا، بجلی کڑکی، بارش ہوئی، درخت ہلنے لگے اور وہ پھٹک گیا۔ لارن گھنے درختوں کے بیچ ایک عجیب ویران محل کے سامنے جا پہنچا۔ محل کے دروازے خود بخود کھل گئے، جیسے کسی نے کہا ہو، اندر آؤ، تم محفوظ ہو۔ اندر ہر چیز تلسماتی روشنی میں چمک رہی تھی، سونے کی میزیں، جھلملاتے آئینے اور ایک عجیب خاموشی۔ وہاں اس نے گلاب دیکھا جو شیشے کے گلوب میں بند تھا۔ وہ گلاب زندہ لگ رہا تھا، جیسے سانس لے رہا ہو۔ لارے نے وہ گلاب چنا کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے لے جائے، لیکن اچانک گرجدار آواز آئی، یہ تم نے کیسے جرأت کی؟ یہ میرا گلاب ہے۔ دروازہ زور سے بند ہوا اور اندھیرے سے ایک دیو قامت درندہ نکلا، آنکھیں لال، جسم بالوں سے ڈھکا، مگر آواز میں درد۔ وہی ایرن تھا، وہ شہزادہ جو ایک جادوگرنی کی بددعا سے درندہ بن گیا تھا۔ درندہ غصے میں آیا، مگر پھر بولا، تم نے میرا گلاب توڑا ہے، اس کی سزا موت ہے۔ لارن کانپ گیا، میں بس اپنی بیٹی کے لیے یہ لے جا رہا تھا، وہ پھولوں سے محبت کرتی ہے۔ درندہ خاموش ہو گیا، پھر کہا، ٹھیک ہے، اگر تمہاری بیٹی تمہاری جگہ رہنے کو تیار ہو تو تم زندہ جا سکتے ہو۔ لارن واپس آیا، بیمار، پریشان اور آنسوؤں میں ڈوبا ہوا۔ ایلیانا نے جب سنا تو کہا، اگر میری موجودگی اسے آزاد کرے گی تو میں ضرور جاؤں گی۔ محبت قربانی کے بغیر ادھوری ہے۔ اگلے دن وہ خود محل پہنچی۔ درندے نے دیکھا ایک نرم نازک چہرہ جس میں خوف نہیں بلکہ سکون تھا۔ ایلیانا بولی، میں اپنے والد کی جگہ رہوں گی، مگر مجھے اجازت دو کہ میں محل کے باغ میں ہر روز چہل قدمی کر سکوں۔ درندے نے کہا، تمہیں سب کچھ ملے گا، مگر وعدہ کرو کبھی محل سے باہر نہیں جاؤ گی۔ شروع میں ایلیانا کو محل سے خوف آتا تھا، مگر محل کے جادوئی خادم میلو، باتونی چائے کا کپ، کیلیرا، روشنی دینے والی موم بتی، فن، قدیم گھڑی جو ہمیشہ ہنستی تھی، اس کے دوست بن گئے۔ درندہ اکثر دور سے اسے دیکھتا، وہ بات کم کرتا، مگر جب کرتا تو اس کے لہجے میں نرمی ہوتی۔ ایک دن ایلیانا نے اسے کہا، تمہاری آنکھوں میں درد ہے مگر تمہارے دل میں روشنی، تم کون ہو ایرن؟ درندہ چونکا، تم نے میرا نام کیسے جانا؟ ایلیانا مسکرائی، دل کی زبان کبھی غلط نہیں ہوتی۔ رفتہ رفتہ وہ دونوں ایک دوسرے کے قریب آنے لگے۔ ایلیانا نے اسے پڑھنا سکھایا، موسیقی سنائی اور کہا، محبت حسن میں نہیں احساس میں چھپی ہوتی ہے۔ ایک رات درندے نے اسے وہی شیشے میں بند گلاب دکھایا، یہ گلاب میری زندگی ہے، جب اس کی آخری پتی گرے گی، اگر کسی نے مجھ سے سچی محبت نہ کی تو میں ہمیشہ کے لیے درندہ بن جاؤں گا۔ ایلیانا خاموش رہی، اس کے دل میں کچھ ہلنے لگا، جیسے کوئی روشنی جاگی ہو، مگر قسمت کا امتحان باقی تھا۔
ایک دن اسے خواب آیا کہ اس کا والد بیمار ہے۔ وہ رونے لگی، مجھے واپس جانا ہوگا، صرف کچھ دن کے لیے۔ ایرن نے دکھ سے کہا، تم جا سکتی ہو مگر لوٹنے کا وعدہ کرو۔ ایلیانا نے وعدہ کیا۔ وہ اپنے گاؤں پہنچی، والد کو سنبھالا، مگر گاؤں والے درندے کی کہانی سن کر مشتعل ہو گئے۔ ایک خود غرض آدمی ٹینار جو ایلیانا سے شادی کرنا چاہتا تھا بولا، اگر وہ درندہ زندہ ہے تو ہم سب کے لیے خطرہ ہے۔ وہ لوگ مشعلیں لے کر محل کی طرف بڑھے۔ ایلیانا محل پہنچی مگر دیر ہو چکی تھی۔ درندہ زخموں میں ڈوبا پڑا تھا، گلاب کی آخری پتی گرتی جا رہی تھی۔ ایلیانا نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ ایرن، میری محبت تمہاری شکل میں نہیں، تمہارے دل میں ہے۔ تم وہی ہو جس کا میں خواب دیکھتی تھی۔ آنسوں کے ساتھ اس نے کہا، میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ وہ گلاب کی پتی گری اور جادو ٹوٹ گیا۔ درندے کے جسم سے روشنی نکلی اور آہستہ آہستہ وہ بدلنے لگا۔ ایک خوبصورت انسان، شہزادہ ایرن، اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایلیانا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ محل جگمگا اٹھا، خادم انسانوں کی شکل میں واپس آ گئے۔ ایرن نے ایلیانا سے کہا، تم نے مجھے انسان بنایا، نہ صرف جسم سے بلکہ دل سے بھی۔ ایلیانا نے مسکرا کر کہا، محبت وہ جادو ہے جو سب سے محفوظ ہے۔ محل کے دروازے کھلے، باغوں میں نئے گلاب کھل اٹھے۔ ایرن اور ایلیانا کی شادی ہوئی اور پورا گاؤں پہلی بار اس محل میں داخل ہوا جہاں اب روشنی، ہنسی اور محبت تھی۔ محبت نے خوف کو ہرا دیا تھا۔ رات کے آسمان پر جب بھی کوئی نیا گلاب کھلتا، لوگ کہتے، یہ ایلیانا اور ایرن کی محبت کا گلاب ہے جو کبھی مر نہیں سکتا۔ اور محل کے دروازے پر ایک سنہری تختی لگی تھی، سچی محبت شکل نہیں دیکھتی، دل دیکھتی ہے۔